اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں جانیں گے۔ ان کے والد کا نام، ان کا اصل نام اور عبد المطلب ان کا نام کیسے اور کیوں کر پڑا، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنا نہایت ضروری ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ عبد شمس جو سب سے بڑے تھے، پھر ہاشم، نوفیل اور مطلب۔ عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے عبد شمس نہیں بلکہ ہاشم قبیلے کے سردار بنے۔ ہاشم اپنے دادا قصہ کی طرح زائرین کعبہ کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس خوب مال و منال تھا۔ انہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم نہایت خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کو یہ سردار تھے۔ ان کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ یہ گرمی کے موسم میں یمن جبکہ سردی میں شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ ہاشم ان سفروں کے دوران ایک مرتبہ شام سے لوٹ رہے تھے کہ وہ یثرب وارد ہوئے۔ یثرب وہ ہے جو آج کل مدینہ منورہ ہے، جہاں ان کے قریب سے خوش جمال بی بی نکلی۔ وہ خاتون قبیلہ خزرج کی باسمت سلمہ بنت عمرو تھی۔ ان کے مال سے مدینہ کے کئی اشخاص تجارت کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ہاشم نے ان بی بی سے ان کی مرضی کے مطابق نکاح کیا۔ ان سے ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کے بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ جبکہ ہاشم خود سفر کے دوران فلسطین میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد سرداری مطلب کے حصہ میں آئی۔ مطلب نہیں جانتے تھے کہ ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہے جو اس وقت یثرب یعنی مدینہ میں ہے، لیکن کسی طرح انہیں خبر ملی تو وہ خود مدینہ میں اپنے بھتیجے کو لینے پہنچے۔ ان کی والدہ نے خوب پس و پیش کی، ظاہر ہے وہ ان کا واحد سہارا تھے، لیکن ان کے چچا مطلب نے انہیں کہا کہ تیرا بیٹا یعنی میرا بھتیجا قریش مکہ کا سردار بنے گا۔ پھر وہ اپنے بھتیجے کو لے کر واپس مکہ معظمہ آ گئے۔ جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو شیبہ سواری پر مطلب کے پیچھے براجمان تھے۔ جب مکہ والوں نے بکھرے بالوں والے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے۔ یاد رہے مطلب تب مکہ کے سردار تھے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے ان کی بات سن کر نہ ہی انکار کیا اور نہ اقرار کیا، بلکہ چپ چاپ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ ان کو نہلایا دھلایا اور اچھا لباس پہنایا۔ اچھا لباس پہنا کر انہیں اپنی قریش کی سرداروں کی میٹنگ والی جگہ دار الندوہ لے گئے۔ دار الندوہ کا دستور تھا کہ فقط 40 سال والے افراد ہی دار الندوہ یعنی قریش کی بڑی میٹنگ میں شامل ہوا کرتے تھے، لیکن مطلب تو اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو وہاں لے گئے، وہ بھتیجا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں۔ جب مطلب شیبہ کو لے کر وہاں پہنچے تو لوگوں نے خوب اعتراض کیا۔ وہ انہیں مطلب کا غلام سمجھ رہے تھے۔ مطلب نے انہیں بتایا کہ عبد المطلب یعنی میرے غلام نہیں ہیں بلکہ ابن ہاشم ہیں، یعنی میرے بڑے بھائی ان کے سردار جو فوت ہو چکے تھے ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہی عبد المطلب کا نام شیبہ نہیں بلکہ عبد المطلب مشہور ہوا۔ مطلب کے بعد وہ قوم کے سردار بنے۔ یہی شیبہ یعنی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم دادا جان ہیں۔